قبول ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ کتنا خطرناک مرض ہے یہ ایک بیج جو ہے نا، جب یہ اس کو ایٹم بم سمجھ، جب پھٹتا ہے اور جہان تباہ کر دیا۔ اللہ سے غفلت ہوئی فانساہم انفسہم، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہیں اپنا بھی پتہ نہیں رہتا کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے۔ بالکل وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں حرامی، کوئی پتہ نہیں، نہ ان کے سامنے کوئی رشتہ داری کا لحاظ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی لوٹوں گے اپنے اختیار سے نا، ان سے بھی رشتے لیں گے، آپ نہیں لیں گے دوسرے سے کہہ کے لے لیں، کسی کا لحاظ نہیں، نہ رشتہ داری، نہ دوستی، نہ کچھ نہیں۔ فرمایا جب وہ اللہ کو بھول گئے تو انہیں اپنا آپ ہی بھول گیا، یہی نہیں پتہ رہ گیا کہ ہم انسان ہیں، کوئی جانور اور خنزیر نہیں ہے۔ ایسے لوگ فاسق ہو جاتے ہیں۔ تو علاج اس کا جو ہے نا اللہ پاک فرمایا وہ کیا ہے؟ علاج بھی جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے، سید قطب کا پڑھ رہے تھے، علاج بھی ایک ہی، قیامت تک اب لو انزلنا ھذا القرآن، فرمایا یہ قرآن جو ہے نا یہ نسخہ ہے، شفا ہے، یہ دارو ہے، ایسا علاج ہے جو آ جائے گا اس کی طرف سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، غفلت کے پردے چاک ہو جائیں گے۔ جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو ہے، آپ اس کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں۔ بدقسمتی ہے اس کو لوگ نیا مکان بنا، یہ پہلے رکھ دو قرآن جی، وہاں سے جن بھاگ جائیں، اس کو پڑھو، اس کے یہ فائدہ ہو جائے۔ یہ بھی گنڈے تعویذ کی کتاب رہ گیا، کتاب ہدایت نہیں کہ اس سے پوچھ کر چلیں، گائیڈ بک، کہ ہر آدمی جہاں بیٹھا سپاہی ڈیوٹی پر جا رہا وہ قرآن سے پوچھے کہ میں کیا کروں گا تو مجرم ٹھہروں گا، ظاہری قانون کو چھوڑے کہ اگر یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یا میں چلاکی سے بچ سکتا ہوں، واللہ خبیر بما، ان اللہ خبیر بما تعملون، خدا کی آنکھیں کیسے بند؟ جیسے نیک لوگوں نے ایسی باتیں بیان فرمائی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کسی حرامی نے ایک بچی کو مکان میں بند کر لیا، دروازے بند کر لیے، بدفعلی کا ارادہ کیا، اب وہ بچی تو راضی نہیں تھی، اس بیچاری کا کوئی چارہ نہیں چلا، تو اس نے کہا بھائی ایک کھڑکی کھلی ہے وہ بند کرو۔ اس نے دیکھا اور کہا کون سی کھڑکی؟ کھڑکیاں تو سب بند۔ اس نے کہا نہیں ایک کھلی ہے اور اس کو تم بند نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جب پوچھا بتایا اللہ دیکھ رہا، وہ آنکھیں نہیں بند تم کر سکتے، باقی سب کی آنکھیں تم نے بند کر دی ہیں، ٹھیک ہے تو چاہے کر لو، آدمی نہیں دیکھے گا مگر خدا دیکھ۔ اسی وقت زمین پر گر گیا، رویا، وقت آ گیا توبہ کا۔ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی بات اللہ کہتا کہ برائی کیوں ہے؟ یہ نہ کوئی یہ پڑھے لکھے نہیں، سب کچھ ہے، ڈھیروں کے ڈھیر کتابیں یہ پی گئے ہیں، صرف انہیں اللہ یاد نہیں رہا، زندگی کا مقصد فراموش ہو گیا۔ ان کی نگاہوں میں یہ دنیا جو ہے بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نہیں، موقع ملا کھا پی لو، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد رزلٹ سامنے آئے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ قدمت لغد، جیسے آج ہے نا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورج غروب ہوگا، پھر کل آئے گا۔ کل اللہ نے قیامت کو کل کہا ہے کہ دیکھتا رہ، تو کل کے لیے کیا بھیج رہا، آج کی نہ سوچ۔ آج اگر خسارہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں حلال پر رہنے میں۔ اگر کوئی باہر کے آئے سیارے سے آدمی اور وہ دیکھے کہ ایک شخص اپنے گھر سے بیج جھولی میں لے کر جاتا ہے اور زمین میں جا کر نہ اس کو ڈال آتا ہے، اوپر مٹی ڈال دیتا ہے جیسے کھیتی کرتے، تو کہے گا احمق آدمی، اس کے پروٹھے پکا کر کھاتا کوئی، یہ اس نے یہ بیج ہی ضائع کر دیا۔ مگر ہمیں پتہ نا کہ ضائع نہیں ہوتا، جو احمقوں کی نظر میں ضائع ہے، ضائع نہیں، وہ چند مہینے گزرتے ہیں کہ ایک دانے کے ساتھ 700 دانے لوٹتے ہیں واپس۔ یہی کل ہے کہ یہاں آج ہیں ہم بور ہیں، تھوڑا وقفہ ہوگا، اس کو برزخ کا موت کا زمانہ کہہ لیں، پھر کل آ جائے گا اور کھیتیاں لہلہا رہی ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فلاح جانتے، فلاح عربی زبان میں کھیتی کو کہتے ہیں، فلاح کسان، کہہ رہے بیج بو رہے ہو، کھیتیاں ان کی پھلیں گی پھولیں گی جو ایمان والے ہیں، بس سامنے آ جائے نہال ہو جائیں گے۔ وہ اس وقت جب بے ایمان قبروں سے نکلے گئے، ممبا سارا مرکز، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ہو ہم تو مرے پڑے تھے، کس نے کھڑا کر لیا؟ طوطے اڑ جائیں گے نا کہ جہنم بھڑک رہا ہوگا، فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہوں گی، اسلحے لہرا رہے ہوں گے، تو اس وقت نیک لوگ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ تو وہی وقت ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول سچے تھے۔ آ گیا وقت، وہ خوشیاں منائیں گے کہ انعام ملنے کا وقت آ گیا، ظالم چھپتے پھریں گے، منہ بھی اللہ کہتا سیاہ ہو جائیں گے۔ اس وقت کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجرم کون ہے یا نہیں۔ جیسے پولیس والے بھی اپنے فن میں ماہر ہو جاتے ہیں نا، آدمی داخلی کو پتہ چل دیتا، بعد میں جو جی چیک کریں وہ تو ہم سب میں خرابیاں نا، ورنہ وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ شخص بے گناہ یا مجرم۔ اللہ کہتا اس دن بھی
یعرف المجرمون بسیماہم، اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ جو ہیں یہ نیک لوگ ہیں، یہ بدکار ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پوچھا تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جائے گا نا، تاکہ اچھی طرح اسے چلایا جائے کہ اللہ کے سب کچھ علم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ بھولو، آسمان پر چلے جاؤ، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ دین ترقی میں کوئی حائل نہیں، مگر ترقی نام ہے انسان بننے میں آگے بڑھنے کا، حیوان بننے میں نہیں۔ یہ نہیں کہ حیوان تھوڑی ماداؤں سے جمع کر سکتا ہے، تو اگر آدمی زیادہ گولیاں کھا رہے تو 150 عورتوں سے کرتا پھر، یہ حیوانیت میں ترقی۔ اگر وہ تھوڑا کھاتا ہے، ایک دن میں یہ تھا کھا کے نا چورن وغیرہ، دن میں 10 مرتبہ مرغے کھائے تو جانور بن گیا زیادہ، پرندے ہوا میں اڑتے تھے وہ بن گئے۔ انسان بننا نہ سیکھا کہ بے شک پھٹی گودڑی میں رہے، غریبی میں گزر کرے، مگر پتہ ہو دشمن مانے کہ یار وہ اس آدمی میں انسانیت ہے، ہم بے شک اس کے خلاف ہیں، ہم نہیں مان سکتے کہ وہ آدمی ایسا کام کرے۔ یہ کردار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فاسق لوگ بنتے ہیں جب اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ کو یاد رکھنا یہ نہیں ہے جیسا ذکر لوگوں نے نکال لیا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگاہ بات نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی اسلام پر ڈاکہ پڑا نا کہ دین سے ذکر لے لیا اور ذکر کی محفلیں آراستہ ہو گئیں کہ ہو آنکھیں بند کر کے نا بس وہی جو شرابیں پیتے ہیں، ہیروئن بیچتے ہیں، وہ حرامی ہو کر رہے ہیں۔ یہ ذکر ہے۔ ذکر تو ہے کہ جو تمہارے رب کا تعلق ہے وہ ہر وقت ذہن میں تازہ رہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہر وقت نگرانی کر رہا ہے، اس کی عدالت میں ہمیں حساب دینا۔ یہ یاد رہے، آپ زبان سے بے شک ایک لفظ بھی نہ بول سکیں، آپ کو اللہ یاد ہے۔ اور اگر یہ یاد نہیں، آپ تسبیحیں گردانتے رہیں، 1000 منکے کی تسبیح روز ختم کریں مگر ڈاکہ ماریں۔ یہی بات حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فرض جو اللہ نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ ہر باقی نیکی کا وقت ہے، اس کا کوئی وقفہ نہیں۔ 24 گھنٹے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے بیٹھے لیٹے جہاں ہو، کرسی پر ہو، گاڑی میں ہو، اللہ کو یاد رکھو۔ تو ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو یہ کہا نا کہ اللہ نے سب سے بڑا فرض، اس سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں، اگرچہ بھی یہ بھی ذکر میں شامل ہے اپنی جگہ پر، مگر میرے کہنے میں یہ مراد نہیں۔ فرمایا میں جس ذکر کی بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اور جس کا حکم دیا ہے وہ سامنے آئے تو اس وقت جو رویہ وہ اختیار کرے گا اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ یاد ہے یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے نوٹوں کو ہاتھ نہ لگا، یہ دولت نہیں یہ آگ ہے، بدکار دیا کہ میں نہیں یہ رشوت قبول کیا، میں بھوکا ہوں، میرے بچے میرے سے روٹی کھا گے، میں اس گندگی کی پوٹلی کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ اللہ یاد ہے نا۔ اور اگر یہ کہ سارا حرام اور بسم اللہ الرحمن الحمدللہ بعد میں، تو یہ تو مکاری اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی پر علماء اسلام نے لکھا، اللہ عنہ پر ہم کیا بڑے فقیر تھے، کہتے ہیں حرام ویسے کھاوے نہ کھائے کوئی آدمی تو صرف گناہ گار، مگر شراب پیتے وقت یا حرام کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا، اب وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، کافر۔ یہ تو اس نے اللہ سے ٹھٹھا کیا کہ تیری منع کی چیز کر رہا ہوں اور تیرا نام لے کر کر رہا ہوں، جانتا ہوں تو ہے میں تیرے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ اس سے تم گناہ گار ہوتے، کھا لے اس مردار کو، جیسے کیوں بسم اللہ کہہ، اگر کہتا تو پھر ڈر جائے کہ اللہ کا پاک نام یہاں لینے کا ہے موقع۔ تو فرمایا ڈرو اس اللہ سے جو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، اور ہر وقت روزانہ شام کو یہ حساب کیا کرو، میزان لگایا کرو نفع نقصان کی کہ کیا کمایا اور کیا برباد کیا، یہ کھاتا دیکھا کرو جو کل کے لیے تم بھیج رہے ہو۔ اور اس کے لیے میں نے قرآن اتار دیا جو پہاڑوں پر بھی اتارتا کام ہے، تم انسان ہوتے ہوئے نہیں رہتے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے نیک تھے، ان کے اشعاروں نے خود لکھے اپنے حاشیے میں کہ میرے والد فرماتے تھے وہ بیڑا تو ہم مولویوں نے غرق کیا، دوسروں کا کیا کریں، پیٹ کی خاطر برباد ہم نے کیا، جعلی مسئلے بنائے، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں بنائی، جانتے ہیں کہ یہ جو چندہ دے رہا نا یہ آپ ڈاکو، مگر نہیں سیٹ صاحب ٹھیک، اللہ برکت دے، میں کارخانے میں دعا کے لیے ہوں، تو کیا دعا کرنی حرام کے لیے؟ تو فرماتے ہیں سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعت کو، یہ جنی ہو رہی ہیں کانفرنس سے سیٹ چل رہی، کیا ہے محفل بدعت، نہ رسول کی تعلیم نہ کوئی نمونہ، نماز تک نہیں پڑھیں گے لوگ مگر ہو رہی رونق، بتیاں لگ رہی ہیں، روضہ رسول کی لگ، کروڑوں اربوں روپیہ
جس سے اگر ایٹم بم تیار ہوتے، مسلمان حکومت کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہوتا تو کوئی بہتری ہوتی، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا، مگر ان کا نہیں نا سیدھا ہوتا، پیٹ ان کے نہیں بھرتے۔ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل مردہ ہو جانے کو ہے۔ آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی، پارا جس کی لہن سے طور خدا ہونے۔ چھوڑو ان بدتیاں باتیں، وہ قرآن تمہیں سنائیں نور ہدایت، جس کی آواز سے اللہ فرماتا پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں۔ پہاڑ کانپ جاتے تھے جب سنتے تھے نا کھلے کانوں سے، واقعی پہاڑ ہوتے تھے، پتھر دل کہتا یہ بادشاہ بھی کبھی ٹھیک ہوگا، یہ افسر بھی توبہ کرے گا، مگر کر جاتا